نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے آ جائے، قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ محترم حضرات، اس وقت میں جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دکھتی انسانیت کو، غمخوار دلوں کو، بھٹکتے لوگوں کو، قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رہنما اور ایک عظیم پیغمبر کی نعمت سے اسی مہینے میں مالا مال کیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس نعمت عظمیٰ پر خوش ہونے اور فخر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم پیغمبر کے امت میں پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات صرف خوشی منانے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی ذات اور ہمارے نبی کی زندگی اور سیرت ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ خوشی منانے سے زیادہ اہم، فخر کرنے سے زیادہ اہم نبی کی اتباع اور نبی کی فرما برداری اور نبی کی تابعداری ایک مسلمان کا ایمانی تقاضا ہے، ایمانی ضرورت ہے۔ سنتوں کو اپنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، جنت کو پانے کا جو سب سے آسان راستہ ہے، جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، وہ سنت والا راستہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ارادہ آج سے شروع کریں۔ ماہ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام ہے کہ ہر مسلمان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے، کیونکہ عشق کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں اور نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان آج نبی کے نام لیوا تو ہیں، عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبتوں کے اظہار تو کرتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بالکل پیچھے ہیں۔ سنتوں کی تعلیم بھی نہیں ہے ایک بڑی تعداد کے مسلمانوں میں۔ نماز کی سنتیں کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، کھانے کی سنتیں کیا ہے، پانی پینے کی سنتیں کیا ہے، کپڑے پہننے کی سنتیں کیا ہے۔ ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام سے پہلے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، یہی حقیقی تقاضا ہے عشق کا۔ اور جتنا ہم سنت پر عمل کریں گے اتنے ہی ہم نبی اللہ کے اور رسول کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا سنتوں سے دوری اختیار کریں گے تو پھر ہمارا رابطہ اللہ اور رسول سے اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کی اس مبارک مناسبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس مبارک مناسبت سے ہماری مسجد کی مجلس منتظمان انتظامیہ نے یہ گزارش کی تھی، یہ خواہش کی تھی کہ چونکہ جمعے کا موقع ہے، اس لیے کوئی ملک کی عظیم المرتبت صاحب نسبت عالم دین سے استفادہ کیا جائے، اور اس کی ٹاپک اور اس کا عنوان یہ رکھا جائے کہ موجودہ زمانے میں سنت نبوی اور سیرت طیبہ سے مسلمانوں کی دوری اور اس کے نقصانات، یہ عنوان رکھ کر ہم نے اس ملک کی ایک بہت ہی باوقار دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے نہایت موقر استاد حدیث حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہ العالیہ کو، جو پہلے سے طے شدہ نظام کے مطابق آج حیدرآباد پہنچ رہے تھے،
اور پھر جمعے کے بعد حضرت کا سفر ہے، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ جمعے کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمائیں۔ ایک بڑی تعداد اس مسجد میں جمعہ ادا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سیرت النبی کا صحیح پیغام امت تک پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمیں آپ کی تقریر کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، آپ سے استفادہ کر کے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل بن جائے، عمل کرنے والے بن جائے۔ گزارش کی تو حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ضروریات سے فارغ ہو کر 2-4 منٹ میں ہمارے درمیان میں رہیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ درد دل کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ کچھ پیغام لے کر آپ حضرت کی تقریر کو سنیے۔ یہ ارادہ کیجئے کہ کتنے ربیع الاول ہماری زندگیوں میں آئے اور چلے گئے، یہ ربیع الاول ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اندر انقلاب کا ذریعہ بن جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائے۔ جیسے صحابہ نے نبی کی اتباع کی تھی، اولیاء اللہ نے، سلف صالحین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر جاں فشانی کی تھی اور اپنی جانوں کو حاضر کیا تھا اور ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ وہ جذبہ صحابہ کے اندر تھا، سلف صالحین کے اندر تھا، آج امت کو بالکل اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعے میں جو عالم دین یہاں تشریف لائے تھے جمعے میں خطاب کے لیے، اس وقت میں وہ شکاگو میں امریکہ میں مقیم ہے، حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی بات کی تھی گزشتہ جمعے میں۔ انہوں نے ایک جملہ آخر میں یہ کہا تھا کہ اس ملک کے، اس دنیا کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک، بہت شہرا آفاق تصنیف ہے۔ انہوں نے موطا امام مالک میں ایک خبر نقل کی ہے کہ یہ جو حالات اس وقت میں چل رہے ہیں، اس زمانے کی بات کی تھی انہوں نے، اس زمانے کو اس زمانے سے بہت بڑا فرق اور بہت بڑا گیپ ہو گیا۔ اس زمانے کے حالات وہ خراب دیکھ رہے تھے تو ان کے بعد کتنے سال گزر گئے اور یہ زمانہ تو اس سے زیادہ خراب ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خبر نقل کی تھی کہ اگر اس امت کو نجات پانا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے امت مسلمہ کو، اور اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس امت کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی آپشن ہے۔ کسی ملک کو، کسی طاقت کو، کسی مسلم حکمران کو، کسی لیڈر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیبی مدد کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امت ہدایت چاہتی ہے، کامیابی چاہتی ہے امت مسلمہ، تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ صحابہ کے اور تابعین کے نقش قدم پر آ جائے، صحابہ کے راستے پر آ جائے، تابعین تابعین کے راستے پر آ جائے۔ اسی راستے پر اس امت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں لیکن راستہ بدلے ہوئے ہیں، آج ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں اپنا منہج تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ جب تک ہماری نسبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے صحیح معنوں میں نہیں ہوگی، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اللہ کی مدد اور کامیابی ہمارے مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، یا تم ایمان لانے کا زعم تمہارے اندر ہے، تو تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا ایمان جب تک صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا، اس کے مشابہ نہیں ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تمہارے ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تمہارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اور صحابہ کا ایمان ایک جیسا نہ ہو۔ یہی بات ہے کہ جب تک ہم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، جیسے ان کے اندر اتباع سنت کا شوق تھا، جیسے ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو ادا کرنے کے لیے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے
جیسی قربانیاں دی ہیں، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اپنے بال بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کی، نہ اپنے ملک اور وطن کی پرواہ کی، جب جب نبی نے آگ میں کودنے کا حکم دیا، جب جب نبی نے ان کو بڑی بڑی قربانیاں دینے کا حکم دیا، اسی صحابہ نے بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی، ہر قربانی پر لبیک کہا۔ اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اللہ کے بعد اپنے لیے اگر کسی شخصیت کو سب سے زیادہ عزیز بنا لیا تھا، سب سے زیادہ قریب کر لیا تھا، اللہ کے بعد ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، کام کاروبار سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ان کے پاس تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم، اس کے بعد نبی علیہ السلام کا حکم، ہر حکم کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ جذبہ آج ہم مسلمانوں کے اندر رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ یہی پیغام سیرت کا ہے کہ ہم یہ ارادہ کر کے حضرت کا خطاب سنیں کہ آج سے ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت اور اللہ سے وعدہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم ہماری زندگیوں میں ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کے عمل کریں گے، حتیٰ کہ مسواک جیسی سنت، عظیم سنت جو آج ہم مسلمانوں میں مفقود ہو چکی ہے، نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مسواک کیا چیز ہے، مسواک کس کام کی ہے، مسواک کی کتنی عظیم نسبت ہے اور کتنی عظیم سنت ہے، مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم۔ اس لیے آج ارادہ کریں کہ ایک ایک کام ہمارا سنت کے مطابق ہوگا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سچے عشق اور صحیح عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس مسجد میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دعوت برکاتہم استاد الاساتذہ ہے اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور حضرت نے ہماری بہت ہی حقیر دعوت پر شارٹ نوٹس پر حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہر وقت الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک موقع سے سیرت کے عظیم نسبت پر ہمیں اپنے خطاب عالی سے مستفید فرمائے، اور جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں، قریب ہو کر بیٹھیں۔ اس طرح دور بیٹھ کر بکھر کے بیٹھ کے دین کی بات سننا یہ دین کے عادات کے خلاف ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے جلدی مسجد میں آنے کا، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا کر قریب کی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، سامنے آ جائیں۔ اور جو احباب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد کی بلا ضرورت ٹیک نہ لگائیں، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اس طلب لے کر، سچی طلب لے کر آئے۔ جو شخصیت ہمارے درمیان میں آئی ہے وہ 1800 کلومیٹر دور سے سفر کر کے ہمارے پاس رات بھر جاگ کر سفر کر کے مہاراشٹر سے، دلی سے مہاراشٹر اور مہاراشٹر سے رات بھر سفر کر کے حضرت آج صبح فجر سے پہلے یہاں پہنچے حیدرآباد، اور پھر کچھ دیر آرام کیا اور پھر ہمارے درمیان خطاب کرنے کے لیے آ گئے۔ پھر آگے سفر ہے، پھر آج کی رات بھر سفر ہے۔ یہ اللہ والے امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، راتوں کی نیندوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم کم از کم ان کی قدر تو کریں اور عاجزی کے ساتھ اور فائدے کی نیت سے ہم حضرت کے خطاب کو سنیں۔ جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں۔ 2 بجے جماعت ٹھہرتی ہے آپ تو 1:50 تک ٹھہرتی ہے۔ زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے. مہینہ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے آج، جس کو عید بنا دیا گیا ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پس منظر میں جو پرجوش بیانات اور ہنگامہ خیز جلوس، جلسے، نعرے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے اس طاقتور مظاہرے کے بعد، یہ بے شک مظاہرہ طاقتور ہوتا ہے محبت کا حضور کے ساتھ، اس طاقتور مظاہرے کے بعد مسلمانوں کے حالات میں ایک ادنا سی تبدیلی بھی کیوں نہیں آتی؟ یہ سوال ہے. اور تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کم سے کم اتنا ہو کہ دنیا کے اندر ان کی عزت تھوڑی سی بڑھ جائے، طاقت تھوڑی سی بڑھ جائے، یا ان کے دینی حالات بدل جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا سے محبت کا دھواں دار حق ادا کر دیا. یہ ایک عام نہج چل رہا ہے جس پر ہر سال عمل ہو رہا ہے. ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کا موقع ہے. میرے عزیز مولانا محمد میاں صاحب ابھی بات کر رہے تھے سنت کی. بات کیا ہے؟ محبت سے انکار نہیں ہے، یعنی محبت کا اقرار ہے کہ سب کو محبت ہے، ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں ہے. بالکل پکی بات ہے. جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان کی شرط ہے حضور کی محبت. وہ جو شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو ٹھیک ہے، بالکل پکی بات ہے، مانتے ہیں. لیکن سوال اصل یہ ہے کہ محبت کا ظہور اس طرح ہونا چاہیے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے، یا اس طرح ہونا چاہیے جیسے محبوب چاہتا ہے. جن سے محبت ہے، جن سے محبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اور ان کی مرضی کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، یہ ایک سوال بڑا ہے. اس پہ ہم غور نہیں کر رہے. لہٰذا انہوں نے جو عنوان مقرر کیا وہ یہی سوچ کر کہ یہ پیغام جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ ہم نہیں چلتے تو ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے. میں اس بات کو ذرا سا، چونکہ وقت تو تنگ ہے، بات تو بہت مختصر ہوگی، لیکن ایک تمہید اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر بیان میں نہیں آتی.
اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں سنت پہ چلنے کی، تو سنت کے لفظ سے عام آدمی کے ذہن میں وہ اعمال آتے ہیں جو درجہ بندی کے اعتبار سے واجب سے نیچے اور مستحب سے اوپر ہے سنت۔ آدمی یہی سوچتا ہے نا کہ بھئی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جو جو عمل سنت ہیں ان پہ عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اعمال جو حکم کے اعتبار سے سنت ہیں، واجب سے نیچے ہیں اور مستحب سے اوپر ہیں، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں حکم شرعی کی تعیین جب آپ کرتے ہیں، درجہ بندی کرتے ہیں، احکام کی درجہ بندی ہوتی ہے نا، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، اس کے نیچے سنت ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، تو ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں جو واجب سے نیچے کا درجہ رکھتی ہیں۔ بس یہ کہ چلنے کا یہ طریقہ ہے، کھانے کا یہ طریقہ ہے، بولنے کا یہ طریقہ ہے، مسواک ہے، وضو ہے، نماز ہے، ان کو سنت طریقہ، سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے۔ اور عام طور سے اتنا کام کرنے والا آدمی ہمارے ماحول میں سنت پہ چلنے والا کہلاتا ہے۔ لیکن ذرا یہاں غور کریں اگر، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایک حصہ ہے۔ سنت کے اصل جو معنی ہے وہ ہے طریقہ۔ طریقے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی جس طریقے پر گزاری اس طریقے کو اپنانا، آپ نے جو عمل جس طرح کیا اس عمل کو اس طرح کرنا، یہ سنت کہلائے گا۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں، خالی سنتیں نہیں رہ گئیں، مسنون اعمال نہیں رہ گئے، خالی فرائض بھی آئیں گے، اس میں واجبات بھی آئیں گے، مستحبات بھی آئیں گے، اور جائز ناجائز جو معاملات ہیں وہ سارے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جن غلطیوں سے امت کو روکا، ان سے رکنا، یہ بھی سنت پر عمل کرنے میں آئے گا۔ دو باتیں جلدی جلدی عرض کروں۔ ایک تو دین کا مفصل مفہوم وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرما رکھا ہے وہ یہاں ذکر کرنے کے لائق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان دو چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، ایک عقیدہ، ایک عبادت، عقائد اور عبادات۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو معاملات کو شامل کر لیتے ہیں، تجارت وغیرہ کو، کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اب تین چیزیں ہو گئیں، عقائد، عبادات، معاملات۔ پھر کچھ اور لوگ ہیں جو ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ اخلاق کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب ہے انسانی اوصاف، آدمی کا متواضع ہونا یا متکبر ہونا، خیرخواہ ہونا یا حاسد ہونا، مخلص ہونا یا ریاکار ہونا، یہ جو اوصاف ہیں۔ پھر آگے ایک طبقہ بڑے لوگوں کا ہے، وہ معاشرت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، یعنی انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور رہن سہن۔ تو یہ دین جو ہے پانچوں چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ اب سنت پہ چلنے کا مطلب ہوگا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے طریقے کے مطابق عقیدہ بھی رکھنا، عبادتیں بھی کرنا، معاملات بھی کرنا، اخلاق کو بھی بنانا اور معاشرت بھی اختیار کرنا، یہ کہلائے گا سنت پہ چلنا۔ خالی سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہے، اس میں فرائض بھی آ گئے، واجبات بھی آ گئے۔ ذرا آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یعنی سنت پہ چلنے سے مراد ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مضمون دوسرے انداز سے آیا ہے، ہمارے حضرت اس کو سنایا کرتے ہیں۔ اس کا ایک ٹکڑا عام مجموع میں سنانے کا ہے۔ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ سنت پر چلنا، جس کو ہم اتباع سنت کہتے ہیں، اس کے 7 قدم ہیں، 7 مرحلے ہیں۔
شروع کے جو 3 ہیں وہ عام فہم ہیں، وہی بیان کرتے ہیں، انہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بقیہ جو 4 ہیں وہ تصوف کی کچھ وہ ہیں منزلیں۔ پہلا مرحلہ اور پہلا قدم یہ ہے، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لیں۔ اب ظاہری اعمال میں تمام عبادتیں آ گئیں، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صدقہ خیرات بھی، تلاوت بھی، فلاں بھی، جتنے ظاہری اعمال ہیں سب آ گئے۔ ظاہری اعمال میں سارے معاملات آ گئے، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکانداری، آپ کا لین دین، آپ کا قرض لینا، قرض دینا، کسی سے وعدہ کرنا، اس کا وعدہ پورا کرنا، کوئی مال دینا، مال کی کوالٹی صحیح رکھنا یا غلط رکھنا، یہ سارے قصے اس میں آ گئے۔ معاملات بھی سارے کے سارے حضور کے طریقے کے مطابق کرو، اخلاق بھی حضور کے طریقے کے مطابق، اخلاق تو باطنی اعمال میں آئیں گے، ظاہری اعمال میں معاشرت آئے گی، انسانوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، جس انسان سے کسی بھی پوزیشن میں واسطہ پڑتا ہے اس انسان کے ساتھ برتاؤ، وہ بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ تو سارے ظاہری اعمال سنت کے تابع بناؤ، یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے سارے باطنی اعمال سنت کے مطابق بناؤ۔ باطنی اعمال وہی ہے، اندرونی جو صفات ہیں، دل کے اندر بڑائی نہ رکھو، تواضع پیدا کرو، دکھاوا نہ کرو، اخلاص رکھو، حسد نہ کرو لوگوں سے، خیر خواہی رکھو، کینہ نہ رکھو، محبت رکھو۔ یہ دل کی جو کیفیات، دل کی جو چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک کرو، ان سب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق بناؤ۔ تیسرا ہے اعمال کی کیفیات کو بھی حضور کی سنت کے مطابق بناؤ، یعنی جو عمل جس کیفیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے، اس عمل کو اسی کیفیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ 3 قدم ہو گئے اتباع سنت کی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تمہیدی بات ہوئی ہے اصلاً کہ سنت پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ سنت پہ عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اعمال ہماری درجہ بندی میں سنت کہلاتے ہیں ان کو کر لینا، وہ تو بہت تھوڑے سے اعمال ہوئے، باقی سارے اعمال کہاں جائیں گے؟ سنت کا مطلب ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، کامل زندگی گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سارے کام کر کے دکھایا۔ تجارت ہماری طرح نہیں کہ ہم مسئلہ بتا رہے اور تجارت آتی نہیں، حضور نے تجارت عملی طور پر کر کے بتایا، سکھایا۔ حضور علیہ السلام نے شادی بیاہ کر کے بتایا، حضور علیہ السلام نے خرید و فروخت لوگوں کے ساتھ کر کے بتائی، حضور نے قرضہ لین دین کر کے بتایا، حضور علیہ السلام نے جنگیں کر کے بتائیں، حضور علیہ السلام نے حکومت چلا کر بتایا۔ دنیا کا کون سا کام ہے جس کے لیے آپ کو نمونہ چاہیے اور وہ نمونہ وہاں نہ مل جائے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر کام کرنا، یہ کہلائے گا سنت پر چلنا۔ اب جلدی سے دوسرے جز پر آ جائیں کہ سنت پر نہ چلنے کی وجہ سے ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جواب ایک سادہ سے انداز میں ایک سوال پر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ دنیا میں آج کل کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، 2 پہلوؤں سے، عزت اور کامیابی۔ غور کریں، مسلمان، ہماری عزت ہے کچھ دنیا میں اور ہم اپنے مشن میں کہیں کامیاب ہیں؟ فی الحال تو ایسا نہیں لگ رہا کچھ بھی۔ عزت کا عالم یہ ہے کہ آج کے زمانے میں
مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی بدمعاش بدبخت آسانی سے گستاخی کر لیتا ہے اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ ہماری عزت کا عالم ہے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ترکی میں جس زمانے میں عثمانی سلطنت قائم تھی، کئی سو سال رہی ہے، اس کا ایک طاقتور زمانہ گزرا شروع کے 100-200 سال کا۔ تو 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں سلیمان نام کا ایک وہاں سلطان تھا، سلیمان اعظم قانونی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے زمانے کے حالات میں لکھا ہے مورخین نے کہ اس کے دور میں یہ عالم تھا کہ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں رات کو مہمان بنتا تھا تو اس گاؤں کے گرجا گھر میں اس رات کو گھنٹہ نہیں بجتا تھا۔ اس سے مقابلہ کر لیں، میں یہ سوچا کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان سارے بھی جمع ہو جائیں کسی جگہ تو گھنٹہ اور زور سے بجے گا، گھنٹہ بند ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہماری عزت ہے اس وقت۔ ویسے ہم اپنے آپ کو چاہے جو سمجھتے رہیں مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا، کون پوچھتا ہے؟ اور کامیابی کا عالم دیکھیں، کوئی مشن جو ہمارا کامیاب ہو، کوئی منصوبہ جو کامیاب ہو، دنیا میں کچھ کرنے میں جو ہم کامیاب ہو، کچھ کرنا تو بعد کی بات ہے، دنیا میں نئے دور کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم وجود میں آ رہا ہے، آج کل چل رہا ہے 2 سال سے غزہ میں، ہم اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہیں۔ ناکامی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا اس بات کو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تصور کریں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اور آپ کے صحابہ کرام کی حیات کا، تو کوئی ہمیں بتائے تاریخ پڑھ کر، عقیدت سے نہ بتائے، پڑھ کر بتائے، حقیقت جان کر بتائے کہ کیا دنیا کی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی آدمی گزرا ہے؟ ہم تو غلام ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی جو آپ کا مخالف بھی ہو وہ بھی جواب میں کہے گا کہ نہیں، ان جیسی عزت والا کوئی نہیں گزرا۔ اور اگلا سوال یہ کہ ان کے برابر کامیاب کوئی آدمی گزرا ہے؟ کوئی نہیں گزرا ہے۔ اپنے مشن میں کامیاب ہونے والا کوئی انسان نہیں گزرا۔ وہ جو مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے اس نے یہی تو معیار بنایا ہے، پہلا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ وہ یہی بتاتا ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے اعتبار سے اور دنیا پر اپنا اثر ڈالنے کے اعتبار سے نمبر 1 کی شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے ان کا نام پہلے رکھا ہے۔ اور تاریخ پڑھنے والا کوئی آدمی بتائے کہ ان کی جو تربیت کی ہوئی جماعت صحابہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی طبقہ دنیا کی تاریخ میں اس طبقے سے زیادہ، اس گروپ سے زیادہ، اس جماعت سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ کامیاب اور عزت والا گزرا ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں ملے گا۔ تو اب ہم اپنے نقصان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر نہ چل کر ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ نہ عزت ہمیں مل رہی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اپنے مشن میں کامیابی کا کوئی راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر طریقہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار رکھ دی ہے، جتنی سنتیں آپ کی زندگی میں عمل میں آئیں گی اتنا آپ محبوب بن جائیں گے۔ تو آپ غور کریں کہ اگر مسلمان حضور علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاریں، اور میں جلدی اس کا ایک چھوٹا سا وہ فریم بتا دوں، یعنی ذکر کر دوں کہ صاحب
ہر مسلمان نماز پڑھنے لگے، فرائض ادا کرنے لگے، اور ہر مسلمان اپنے معاملات ٹھیک کر لے اور معاشرت ٹھیک کر لے، بس 3 کام، تو کیا دنیا میں عزت بڑھ نہیں جائے گی؟ کیا دنیا والوں میں محبت بڑھ نہیں جائے گی؟ دنیا والے قریب نہیں آ جائیں گے؟ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں تو نظر نہیں آتے، جمعے کے دن نظر آ گئے، وہ بھی پورے نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے ہر نماز ایسی ہونی چاہیے تھی کم سے کم جیسا جمعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حالات یہ ہیں کہ اگر آپ کسی ہندو بھائی سے یوں کہیں کہ جی مسلمان تو بڑے ایماندار ہوتے ہیں، مسلمان تو بڑے سچے ہوتے ہیں، مسلمان تو وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان تو اچھا سامان کی کوالٹی جو ہے خراب کرنے والے نہیں ہوتے، اچھا سامان دیتے ہیں، اچھی کوالٹی دیتے ہیں، مسلمان جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان کسی کا پیسہ نہیں دباتے، مجھے بتائیں اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ ہنسنے کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ چیزیں تمہارے قرآن میں ہوں گی، یہ چیزیں تمہارے نبی کی سیرت میں ہوں گی، تمہارے اندر تو نہیں ہے، یہ تم کہاں کی خیالی باتیں کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا۔ میرے ایک جاننے والے عالم دین نے بتایا جو کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہے کسی ہندو بھائی کے ساتھ 8-10 سال سے، کہنے لگے کہ ایک دن وہ مجھ سے بولا کہ مولانا آپ تو ہماری طرح بالکل ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں۔ وہ ہندو داد دے رہا ہے ان کو ایمانداری کی، تعریف کر رہا ہے، تو وہ یہ تعریف کر رہا ہے کہ مولانا آپ تو ہماری طرح ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ کیا اس بات پر آپ کچھ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ماننا پڑے گا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو بہت سارے خراب تجربے ہمارے بھائیوں سے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ جب معاشرت اچھی، معاملات کا تو یہ معاملہ ہے، جب انسان معاملات میں کسی کو برتتا ہے، تجربہ کرتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ کسی کا حق نہیں دباتا، یہ پیسہ نہیں رکھتا کسی کا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ بڑھیا کیریکٹر کا آدمی ہے۔ اور جس آدمی کو اچھے کیریکٹر کا جانتا ہے آدمی، اس کی مخالفت نہیں کرتا، تو محبت پیدا ہوگی، دوری ختم ہوگی۔ یہ میں ہندوستان کے ماحول میں بات کر رہا ہوں، اصل یہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی نجات حاصل کرنا ہے، مگر دنیا کا نقصان ہم کتنا کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں آپ۔ اسی طرح سے معاشرت کا مسئلہ ہے، انسانوں کے ساتھ برتاؤ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ گھریلو جھگڑوں کے مقدمے مسلمانوں کے زیادہ ہیں غیروں سے، تو کیا سمجھیں گے وہ کہ ان سے عورتیں رکھنا نہیں آتا، جبکہ یعنی عجیب لفظ میری زبان پہ آ گیا، عورتیں رکھنا نہیں آتا، تو واقعہ یہ ہے کہ عورتوں کو رکھنے کا تو سب سے خوبصورت طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، مگر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، ہمارے بھائیوں میں جھگڑے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں، ہمارے پڑوسیوں میں جھگڑے ہیں۔ اگر یہ سارے کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں تو آپ سوچئے ہر مسلمان کی زندگی کتنی خوبصورت بن جائے گی، اور پھر کیا دوسری اقوام ایسے مسلمانوں سے قریب نہیں آئیں گی؟ آج تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ٹرین میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان آ گیا پریشانی کرے گا، عام طور پر اس کا یہ تصور ہے۔ اگر مسلمان اپنا وہ کردار ظاہر کرے جو حقیقت میں سنت کے مطابق ہے، بے تکلف یاد آ گیا اچانک شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ ٹرین میں تھے اور عینی شاہد نے بیان کیا، حضرت نے نہیں بیان کیا، وہ صاحب جو اس کوچ میں تھے انہوں نے بیان کیا، اور بلکہ وہ مخالف تھے، پہچانتے نہیں تھے، نام جانتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، مخالف تھے، مسلم لیگ کے آدمی تھے وہ۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نوجوان تھا، وہ ٹوائلٹ کے لیے گیا اور فوراً واپس آ گیا، تو حضرت نے سمجھ لیا کہ ٹوائلٹ گندا ہے اس لیے بیچارہ واپس آ گیا، تو حضرت اٹھے اور کچھ سگریٹ وغیرہ کی ڈبی وہاں پڑی تھی اور کوئی اور جو بھی چیز، اس زمانے میں ٹیشو وشو تو تھا نہیں، تو وہ لے کر گئے اور جا کر وہ صفائی کر کے، اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس سے کہا کہ آپ کو شاید ضرورت تھی، آپ جا سکتے ہیں، صاف ہے۔
تو اس نے کہا نہیں وہ تو بہت گندا ہے، کہ نہیں میں دیکھ کے آ رہا ہوں صاف ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے مخالف مسلمان تھے، وہ انہوں نے دیکھا یہ منظر اور سمجھ گئے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے انہوں نے ٹوائلٹ جا کے صاف کیا ہے اور اس آدمی کو بھیجا ہے، جبکہ وہ ہندو تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میرا نام حسین احمد ہے۔ تو وہ ایک دم قدموں میں گر گئے، کہنے لگے آپ مولانا حسین احمد مدنی ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں، کہ مجھے معاف کر دیں۔ کہا بھائی کیا مطلب؟ کہا میں تو آپ کا بہت مخالف ہوں اور میں آپ کو گالیاں دیتا تھا، آج آپ کا یہ کردار دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ آپ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں۔ تو اگر یہ رویے ہمارے بن جائیں، یہ عام ہے، جو بھی حضرات چاہے وہ علماء ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، جن کا رویہ، جن کی زندگی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر وہ برتاؤ کریں انسانوں کے ساتھ۔ صحیح بات یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے تو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات وہ رویہ ہوتا ہے جو آپ اس کے ساتھ برتتے ہیں، اور وہ رویے دو چیزوں میں ہوتے ہیں، ایک معاملات میں، ایک معاشرت میں، جس سے کاروبار کا مسئلہ ہے، جس سے دکانداری کا مسئلہ ہے، ایک تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ صحیح ہو، اور ایک جس سے ملنا جلنا ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ صحیح ہو۔ یہ اگر صحیح ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا تو دنیا کے حالات آپ کے لیے خود بخود بدل جائیں گے۔ وقت تنگ ہے، اس لیے میں نے کچھ اشارے کیے ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں پھیلائیں اور سوچ سوچ کر اس کو بڑھائیں آگے، اور زندگی میں عملی طور پر لانے کی فکر کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہم شور و ہنگامے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم حضور کی محبت کا حق تو مر کر بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم نے تو ان کے اتباع کا کچھ حصہ بھی ادا نہیں کیا، اپنی جو ذمہ داری کا تھوڑا سا حصہ تھا وہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔